بہت ہی خوبصورت جگ جگ جیے میرا پیارا وطن 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سے دنیا بھر میں مقیم جتنے بھی پاکستانی ہیں تمام کو آج ہم سب کی طرف سے بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو۔ اگر 14 اگست کی تاریخ کی بات کرتے ہیں وہ خوبصورت دن ہے، وہ خوبصورت تاریخ اور خوبصورت مہینہ ہے اور عظیم دن کہا جائے تو یقینی طور پر درست ہوگا جب ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دیں۔ اور شاید ہم بہت ساری باتیں صرف سوچ سکتے ہیں مگر ہمارے آباء و اجداد وہ کر گزرے صرف ایک آزاد سرزمین کے لیے، ایک ایسی سرزمین کے لیے جہاں پر ہم اپنی زندگی اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکیں، تاکہ ہم لوگ غلامی سے نکل سکیں، نہ صرف انگریزوں کی بلکہ ہندوؤں کی بھی غلامی سے نکلنے کے لیے یہ خوبصورت طریقہ اختیار کیا۔ اور خوبصورت کیا کہا جائے کہ اس خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا آج اور کل سبھی ہم لوگوں پہ قربان کر دیا۔ ان قربانیوں کی بدولت ہی ہمیں اپنا پیارا وطن پاکستان حاصل ہوا، اور اس پیارے وطن میں بہت ہی پیارے پیارے اور خوبصورت چہرے بھی ہیں۔ اور آج کے میرے اس 14 اگست کی خصوصی ٹرانسمیشن میں سمجھتی ہوں کہ حقیقی طور پہ جو لوگ واقعی اس چیز کے مستحق تھے کہ ان کو یہاں پر ہونا چاہیے اور وہ تمام اپنی آنکھوں سے دیکھا احوال، اپنے متعلق ساری باتیں یا اپنے قوم کے لیے باتیں جو انہیں کر گزرنی چاہیے، اس کے لیے ہم نے یہاں پہ بہت ہی اپنے خوبصورت مہمانوں کو مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی بات کروں تو پاکستان جب بننے کی بات آتی ہے تو شاید ہم نے بہت اپنے پیرنٹس سے سنا یا پھر آباء و اجداد سے متعلق سنتے آتے ہیں، مگر حقیقی طور پہ پاکستان کو بنتے ہوئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ڈاکٹر صاحب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ممتاز شاعر، بہت بڑے ادیب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کو بھی ویلکم کروں گی، امجد اسلام امجد صاحب، جن کا یہاں پر ہونا، ہمارے ساتھ موجود ہونا بے حد ضروری تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ رہنما ہے جماعت اسلامی کے ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ، پاکستان سے متعلق ان کی کوششیں، کاوشیں اور کہاں کہاں پر کمی یا کوتاہی دور کرنے کی ضرورت ہے بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورت چہرہ جسے ہم ہمیشہ سنتے آئے، جن کی آواز کے ہمیشہ سے ہم دائی رہے اور خوبصورت طریقے سے ان کے گانے سنتے ہیں، آج بھی ان کے گانے بڑے شوق سے سنتے ہیں، رہنما ہے اور سربراہ برابری پارٹی کے جواد احمد صاحب۔ جواد صاحب آپ کو بھی میں ویلکم کروں گی، اور ابھی جو کچھ دیر پہلے آپ بڑی ہی خوبصورت آواز سن رہے تھے اور وہ آواز اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سنتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ معروف گلوکارہ شبنم مجید صاحبہ موجود ہے، شبنم آپ کو بھی ہم ویلکم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے اور تمام اپنے مہمانوں سے بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے، مگر وہ مقصد کیا تھا جس کے لیے ہمیں ایک آزاد سرزمین کی ضرورت پڑی، وہ کوششیں کیا تھی جو ہمیں کرنا پڑی، وہ حقیقی طور پہ کاوشیں، وہ اپنی جانوں کی قربانیاں، بے شمار لاکھوں جانوں کی قربانیاں ہمیں کیوں دینا پڑی، آخر پاکستان کو حاصل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہم صرف رپورٹس دیکھتے ہیں یا شاید اپنی درسی قدم میں پڑھتے ہیں یا اپنے والدین سے سنتے ہیں، مگر آپ کی ان آنکھوں نے تو اس پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا، منظر کیا تھا وہ؟ اصل میں یہ بات سمجھنی چاہیے، ضروری ہے کہ پاکستان کا قیام ایک اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی اور اس کے تحت یہ قائم ہوا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نقشہ بدلا ہے۔ 19ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک پورا یورپ کا بہت بڑا حصہ، بہت بڑے کئی ممالک پوری دنیا پر قابض تھے، اور انسانوں کی منڈی لگی ہوئی تھی اور وہ ان کو تقسیم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پروگرام کے تحت ہر قوم کو سیادت کا حصہ دیتا رہا ہے، لیکن ان اقوام نے اپنے دور سیادت میں بڑے مظالم کیے، جن ملکوں میں گئے وہاں بڑے بڑے داستانیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اب ضروری تھا کہ ایک ایسا انقلاب برپا کریں جہاں ایک ایسا ملک وجود میں آئے جو ایک نظریہ حیات پر قائم کیا جائے۔ چنانچہ برطانیہ، فرانس، روس، یہ 3 بڑی طاقتیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے مغربی اقوام، یہ بھی دنیا میں مختلف ممالک پر قبضہ کیے ہوئے تھے اور ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ ان سے غلامی نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ملک جو بٹا ہوا تھا مختلف، جس کے حصے پر یورپ کے بہت سے ہمارے قابض تھے، اس کو متحد کیا، اور وہ تھا جرمنی، جو 1870 میں متحد ہوا، اور اس نے ان تمام طاقتوں کو جو سیادت حاصل کیے ہوئے تھے ان کو دعوت دی اور اپنا حصہ مانگا۔ جب اس کو حصہ پورا نہ ملا تو اس نے جنگ برپا کی، اور پہلی جنگ عظیم واقع ہوئی، اس میں اس کو شکست ہوئی، لیکن
وہ ان اقوام کو کمزور کر گیا اور اس کے نتیجے میں وہ اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ہم جو مقبوضات ہیں ان میں آزادی کی لہر جو اٹھ رہی ہے اس پر قابو پا سکے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس قوم سے کو جس کو شکست ہوئی تھی 1919 میں اس قوم کو ہٹلر کے ذریعے برسر اقتدار لا کر پھر دوسری جنگ برپا کر دی گئی اور اس میں ان تمام اقوام کو جو انسانوں کو غلام بنائے ہوئے تھے ان کو اس سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا. 1857 سے لے کر 1940 تک دنیا میں ایک انقلاب آ چکا تھا اور اب حکومت کرنے کا انداز تلوار نہیں رہی تھی بلکہ اب جمہوریت آ گئی تھی, ووٹ آ گیا تھا. تو ہندو اس بات کی تیاری کر رہا تھا کہ جو ہی انگریز یہاں سے جائے گا ہم ہندوستان میں اکثریت رکھنے کی وجہ سے قابو پا لیں گے, اور وہ اس کے لیے مسلسل تیاری کرتا رہا اور وہ اپنی قوم کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرتا رہا, ان کو ملیچ کہتا تھا اور ان سے وہ دور رہنے کا مشورہ دیتا تھا. اور یہ بات ہندوستان کے ایک فلسفی صدر نے اپنی کتاب میں کہی ہے کہ ہم نے باقاعدہ کوشش کی کہ مسلمانوں سے ہماری قوم دور رہے, ایسا نہ ہو کہ یہ اپنا دین بدل کر مسلمان ہو جائے. صحیح, یہ بہت بڑی اہم بات تھی. ہمارے دور اندیش قیادت نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اب چونکہ فیصلے ووٹ کے ذریعے ہوں گے اور اب ہندوستان میں مسلمان جو ہے وہ اقلیت میں ہے, لہذا وہ ووٹ کے ذریعے اب اقتدار میں نہیں آ سکے گا. ڈاکٹر صاحب یہ سب ہوا, یہ پورا پروسیس ہوا, اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ہمارے ہیروز ہماری میں سے درمیان میں سے نکالے جو اکٹھے ہوئے اور پوری قوم جو مختلف حصوں میں بٹی تھی ان کو اکٹھا کیا ایک آزاد ملک کے لیے, آزادی کی نعمت کے لیے. لیکن امجد صاحب جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں وہ جذبہ ہمیں جو نظر آیا جی آج وہ جذبہ ہمیں نظر آتا ہے بحیثیت قوم ان 72 سالوں میں اور تا قیامت خدا کرے ہماری سرزمین اسی طرح سے قائم رہے. بحیثیت قوم آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں, وہ جذبہ اور آج کا جذبہ؟ دیکھیں بات یہ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی عمدہ طریقے سے اس پس منظر کو واضح کیا ہے جس میں سے دنیا تبدیل ہوئی ہے پچھلے 50-60 برس میں, خصوصاً دوسری جنگ عظیم کے بعد, اور اس میں بے شمار ملک آئے ہیں نئے ایٹلس کے صفوں پر جس میں ہمارا ملک بھی ہے. اب اس میں وہ جو جذبہ تھا آپ دیکھیے کہ اس جذبے کے پیچھے اگر آپ علامہ اقبال سے شروع کریں ان کی شاعری سے, تو انہوں نے اس جذبے کے پیچھے ترکی کی آزادی کے حوالے سے ایک امت مسلمہ کی ری اویکننگ کا خواب دیکھا تھا. اس میں جو دوسرا بڑا پہلو تھا یا واقعہ تھا وہ پاکستان کا قیام ہے کہ اتنا آزادی کے حوالے سے اتنا بڑا ملک اور پوٹینشل کے حوالے سے اتنا بڑا ملک جو ہے وہ آیا ہمارے سامنے. اور اس وقت پوری دنیا میں جو ایک آزادی کا ایک رو چلی تھی اس میں ہمارے لوگوں کے یہاں بھی یہ تصور پیدا ہوا. یہ تصور ہم دیکھتے ہیں کہ 1920 کی دہائی میں ہندوستان کی آزادی کا تصور تھا, لیکن آئندہ 20 برسوں میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ ہماری لیڈرشپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہندوستان کی اس آزادی میں جب تک مسلمانوں کے تحفظات ان کا خیال نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ آزادی ہمارے لیے بے معنی ہو جائے گی. چنانچہ اسی سے پاکستان کے آئیڈیا نے جنم لیا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ کئی برس تک قائد اعظم بھی اور ان کے ساتھی بھی ہندو جو اس زمانے کے پولیٹیشن تھے ان سے اس بات پہ بحث کرتے رہے کہ پاکستان ایک سمبولک حل ہے, آپ ہمیں کوئی اور رستہ بتائیں جس میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت ہو, ان کی مذہبی آزادی ہو اور ان کی معیشت کی آزادی ہو, ان کے تو کوئی ایسا سسٹم. لیکن کسی ایسے سسٹم پر ہم لوگ نہیں ہو سکے, جس کے نتیجے میں 1940 میں ہم نے یہ طے کیا کہ نہیں, ہمیں اپنے لیے ایک علیحدہ ملک بنانا چاہیے. اور اس کے لیے پھر وہ جو جذبہ جس کی آپ طرف اشارہ کر رہی ہو, وہ جذبہ آہستہ آہستہ مومنٹم پکڑتا گیا اور ساری قوم جو ہے اپنے رہنماؤں کی اس سوچ کے ساتھ یکجا ہوتی چلی گئی, اور جس کے نتیجے میں ہمیں یہ ملک جو ہے پاکستان جیوے پاکستان پاکستان
92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर अपने तमाम देखने वालों को एक तो आज़ादी की मुबारक और खुश आमदीद भी कहेंगे। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मेरी अमजद साहब से जिस तरह से बात हो रही थी कौम के हवाले से, आज हम लोग जिस नहज पर खड़े हैं, जिस मकाम पर खड़े हैं, आपको लगता है कि आज हमें वाकई या तो लीडरों की ज़रूरत है या फिर हमें एक कौम की ज़रूरत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद कहता हूँ पूरी कौम को। ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर में यौम पाकिस्तान और यौम आज़ादी मनाने वाले पाकिस्तानियों को कि जो गोलियां भी खाते हैं फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत और पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान उनकी ज़बान पर है, पाकिस्तान उनकी मोहब्बत है। वो पाकिस्तान का 14 अगस्त यौम आज़ादी के तौर पे मनाते हैं और 15 अगस्त यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं। बिल्कुल। उनके खड़ियों के वक्त पाकिस्तान के मुताबिक हैं, उनके घरों पे पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं, उनके शहीद पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफन किए जाते हैं। तो ये बहरहाल एक है, तो उनको ख़ास तौर पर यौम आज़ादी मुबारक हो। ये आपका जो सवाल है ये बड़ा अहम है कि कौम लीडर की ज़रूरत है या कौम की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ दोनों की ज़रूरत है, इसलिए कि कौम और लीडर ये आप जुदा जुदा नहीं कर सकते। एक लीडरशिप ने हमें पाकिस्तान लेके दिया, एक लीडरशिप थी जिसने तसव्वुर पाकिस्तान दिया। फिर ये कि हमारी पूरी तारीख़ के अंदर हमें जितनी भी कामयाबियाँ हुई हैं वो एक अच्छी क़यादत की वजह से हुई हैं, या इस कौम के अंदर जो बुनियादी तौर पे खूबियाँ हैं, यानी जिसको हम इस्लामी जज्बा कहेंगे, जिसके नाम लिया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस लिहाज से हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर ये जो था 14 अगस्त है, इसकी एक अहम बात ये थी कि जब ये हमें आज़ादी मिली तो 27 रमज़ानुल मुबारक की शब थी। बिल्कुल, बड़ा ही मुबारक था और ये एक अल्लाह ताला की ख़ास अनायत थी। दूसरी बात यह है कि ये जो जिस तरह से डॉक्टर साहब भी बयान कर रहे थे, अमजद साहब भी, कि असल जो कुव्वत मुहर्रिका थी जिसने एक जज्बा पैदा कर दिया, रगों में बिजलियाँ दौड़ा दी, जिसने कुर्बानियाँ देने का जज्बा दिया, वो तो ये नज़रिया था कि पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम है। बिल्कुल, उसकी इसी ने कुर्बानियाँ देने का। अल्लामा इकबाल ने इस चीज़ को जिस तरह से बयान किया है उसमें सारा ही निचोड़ है कि सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाबक गिल भी है, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तू कर ले। यानी ये कि हमारी आज़ादी जो है वो अल्लाह की ग़ुलामी में है, हमारी आज़ादी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में है, इसी से हम कौम बनेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी जब क्राइसिस आता है 65 की जंग में ये कौम बन गई थी और एक कौम बन के ही हमने मुकाबला किया था। आज फिर जब एक मुश्किलात हैं तो हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम में जो एक बुनियादी जौहर है, जो एक बुनियादी खूबी है, जो एक बुनियादी जज्बा है, और जिस तरह से एक मर मिटने का और अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे और अपने मुल्क के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला ये कौम फिर एक मरतबा एक ऐसी अज़ीमुशान कौम बनेगी। जवाद अहमद साहब, दो कौमी नज़रिए की बात होती है। हम देखते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उसकी बहुत सारी बुनियादी वजूहात थी, उनके अपने अंदर लोग ऐसे थे जिसकी वजह से कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा न बन सका। अभी चंद रोज़ पहले जो मकबूजा कश्मीर की साबिक कठपुतली वज़ीर आला थी वो ये तस्लीम कर चुकी हैं कि भारत को हमने पाकिस्तान पर तरजीह दी, ये हमारे बड़ों की गलती थी, तो वो गलती सुधारने का वक्त तो शायद गुजर गया। अच्छा, वो तो चले पॉलिटिकल बात होती है जो इस तरह के लोग करते हैं और ये बस अपने पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। महबूबा मुफ्ती साहबा की आप बात कर रही हैं, और इसके अलावा भी कश्मीर के अंदर जितने भी फारूक अब्दुल्ला साहब हैं आजकल, उनके पास भी कुर्सी नहीं है, उनके बेटे जो हैं वो कर रहे हैं आजकल उधर सियासत कर रहे हैं, तो वो भी अब इस्लाम की बात ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन पाकिस्तान की जो आबादी है उतनी, सिर्फ इंडिया ज़्यादा ही है। हाँ जी, और कश्मीर अगर मिला लें तो ज़्यादा भी बन जाती है। मसला ये है कि क्या ये जो हमने कॉन्सेप्ट बनाए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के दुनिया में कि नेशन स्टेट्स को किस तरीके से बनाना चाहिए, क्या वो मज़हब के नाम पे बननी चाहिए, क्या वो नस्ल के नाम पे बननी चाहिए,
یا کیا وہ قومیت کے نام پہ بننی چاہیے. صحیح. میرا خیال ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو یہ فیل ہو چکی ہوئی ہیں, کیونکہ آج پاکستان جو ہے $275 بلین کی اکانومی ہے صرف. آپ جتنا مرضی کہہ لیں اپنے بارے میں, جتنے مرضی کلابیں ملا لیں, تعریفیں کر لیں, آپ کے 50% لوگ جو ہیں وہ الٹریٹ ہیں. بالکل. اور یہاں پہ نوجوان جو ہیں صرف 2 کروڑ اور تقریباً 30 لاکھ کے قریب ہیں, جو 50 لاکھ کے قریب ہیں جو یونیورسٹی کی اور کالج کی ایج کے اندر ہیں, 18 سے لے کے 24 تک ینگسٹرز ہیں. ہاں, لیکن صرف 30 لاکھ انرولڈ ہیں, مطلب 15%. باقی سارے کے سارے یونیورسٹیز اور کالجز میں نہیں ہیں. مطلب ہم ان کو ایجوکیشن تک نہیں دے پا رہے. میں اس ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں جس میں ہم کہتے ہیں کہ انسان کو انسان بنانا, جبکہ وہ بچپن سے لڑکنے میں جاتا ہے. آپ کا وہ زاویہ کلیئر ہوتا ہے. ہیلتھ کا یہ حال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہسپتالوں میں چٹیں لے کے پھرتے ہیں, ڈاکٹر کی ان کو دوائی نہیں ملتی. یہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں ان کا جو کام ہے, اس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان میں وہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں پاکستان نہیں, پوری دنیا میں جہاں پر بھی آپ چلے جائیں, اصل جو مسئلہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی بھی ریاست جو ہے وہ بنتی ہے اور پھر چلتی ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ریاست کے اندر جو رہنے والے انسان ہیں ان کی خوشحالی کے بارے میں سوچا جائے. بالکل. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. دیکھیں آخرت میں خدا نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے یہ اس کو معلوم ہے, اور ہمیں بھی تھوڑا بہت معلوم ہوتا ہے. ہمیں اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے, تھوڑا بہت ہم نے کیا کیا. ہمارے پاس وہ بھی ہوتی ہے گنجائش کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر سکیں. لیکن دنیا کے اندر جو ہو رہا ہوتا ہے نا, دنیا کے اندر جو ایک آدمی بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ 60 70 50 سال کی عمر تک جیتا ہے, دنیا میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ جیے تو جیے کم از کم اچھی طرح جیے, زندہ نہ رہے, صرف سانس نہ آئے اس کو, سانس نہ لے, اپنی زندگی بھرپور جیے. اچھا, وہ زندگی بھرپور جینے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو یہی ہیں. پری ریکوزٹس کیا ہیں کہ اس کو اچھا کھانا ملے, اچھے کپڑے پہنے, اچھے جگہ رہ سکے, مکان اچھا علاج ہو سکے, تعلیم ہو, روزگار ہو, عزت ہو, اور سب سے بڑھ کر اس کو اگر وہ ایکسیلنس اچیو کرنا چاہتا ہے زندگی میں کسی بھی چیز میں تو اس کو اپرچونٹی ملے اس کی. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے جواد احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, ہمارا تو یہ مقصد نہ تھا, ہمارے لیڈر کا یہ مقصد نہ تھا, قائد اعظم کا یہ مقصد نہ تھا, یا اس قوم کا یہ مقصد نہ تھا جس کے لیے انہوں نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے دیں. اپنے بچے, میری والدہ بتاتی ہیں, میرے والد بتاتے ہیں کہ مائیں جب چل نہیں سکتی تھی, تھک جاتی تھی, تو بچہ, ایک واقعہ ایسا انہوں نے بتایا کہ مٹی کھود کے بچہ اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو دفنا دیا, زندہ کو دفنا دیا کہ شاید اب میں نہ چل سکوں, یہ اس کو کوئی مار دے گا, مجھے کوئی مار دے الگ بات ہے. لیکن وہ جو مقصد تھا وہ آج مقصد ہمیں لگتا ہے, آپ کی جواد احمد صاحب کی گفتگو سنی, وہ مقصد حاصل ہوا ہمیں؟ دیکھیے ہم سفر میں ہیں اور مقصد یہ ہے کہ وہاں پہنچے, ہاں, اور اس کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے, کیونکہ ہم غیر منقسم ہندوستان میں یہ حاصل نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ ہمارا ایک نصورین ایک منزل ہے اسلامی اسٹیٹ, جی, اور وہ ہے ویلفیئر اسٹیٹ. دنیا میں پہلی ویلفیئر اسٹیٹ اسلام کی ہے, مسلمانوں نے بنائی ہے. ہم اس کی طرف جا رہے ہیں, ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. آپ نے ہندوستان کی بات کی, ہندوستان میں تو صبور ہی نہیں ہے, وہاں تو غریب ہی رہے گا, وہاں کوئی نظام نہیں ہے کہ وہ غریب جو ہے وہ آگے بڑھ سکے, کیونکہ ان کی ذات بات کی تقسیم جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو کہتی ہے مذہبی طور پر کہتے ہیں کہ سب آپ نے غریب ہی رہنا ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ امیر سے لے کر آپ نے غریب کو دینا ہے. صدقات کا مطلب, زکوٰۃ کا مطلب, اسٹیٹ کا مقصد یہی ہے کہ غریب کو ہم اوپر اٹھائیں تاکہ وہی معاشرے میں مساوات حاصل کر سکے. اس نظریے کے لیے ہم نے ملک بنایا تھا, جو انگریز کے ہوتے ہوئے اور ہندو کی غلامی میں رہ کر ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے. ہم اس کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں اور اب گامزن ہو رہے ہیں. ہم نے کسی حد تک اس مقصد کو حاصل کرنے کی اب ارادہ کر لیا ہے. اس سے پہلے ہم نہیں کر سکے لیکن اب کر لیا ہے, معلومات ہوتا ہے. اب ہم غریب طبقے کی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک دن میں نہیں ہوگا, اس کے لیے بہت وقت لگے گا. کیونکہ جتنی بھی ویلفیئر اسٹیٹس بنی ہیں, مطلب برطانیہ کے ویلفیئر اسٹیٹ ہے, اس میں آج بھی بچے کو پیدائش سے لے کر 2 سال تک دودھ اس کے گھر پر دیا جاتا ہے. یہ بالکل ہمارے یہاں حضرت عمر کے زمانے میں یہ تھا, اس کو پیدائش کے دن سے وظیفہ دیا جاتا تھا. یہ ہے ویلفیئر اسٹیٹ. ہم اس ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف گامزن ہیں, جا رہے ہیں ہم ادھر ہی, ہم نے ادھر ہی جانا ہے. یہ ہمارا ایک مقصد ہے.
اور کسی کا یہ مقصد نہیں ہے ہمارا یہ مقصد ہے، ہمارے دین کا یہ مقصد ہے جس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا ہے کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ جس مقصد کی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے امجد صاحب، وہ مقصد جس کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا، وہ نعمت جو آزادی کی شکل میں ہم لوگوں نے حاصل کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمیں اللہ نے جو اتنی بڑی نعمت دی آزادی کی شکل میں، ہمیں اس کا ادراک ہے کہ آزادی واقعی بڑی نعمت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو یہ دن آج کا ایسا ہے کہ ہمیں اس میں جو ایک آپٹیمسٹک رویہ ہے، زندگی کی جو روشن رخ ہے اس کی طرف زیادہ دیکھنا، یہ نہیں ہے کہ ڈارکر سائڈ نہیں دیکھنی چاہیے، وہ بھی دیکھیں، مگر زیادہ اپنا رخ جو ہے وہ سورج کی طرف ہمیں رکھنا ہے۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اس سارے مسائل کو، جیسے ابھی جواد بات کر رہے تھے، اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے۔ ہر معاشرے کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے، اور جب تک ہم جیسے دیکھیں ایک ڈاکٹر کے پاس ایک ہی مرض کے مریض جاتے ہیں، مگر وہ ان دونوں کو بعض اوقات مختلف دوائیں دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہر معاشرے کا ایک اپنی اس کی ہے کہ ہم اس کو تشخیص جو ہے مرض کی وہ کریں۔ تو ہمارے یہاں مثال کے طور پر ویسٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ 15ویں 16ویں صدی میں پرنٹنگ پریس آیا، رینیساں آئی، ریفارمیشن آئی، انڈسٹریل ایولیوشن آیا، تو وہاں کے معاشروں نے ایک خاص نہج میں اپنے معاشرے کی غربت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگ جو ہیں، جو ابھی ڈاکٹر صاحب بھی جو بتا رہے تھے، یہ جو کلونیل کنٹریز ہم رہے، ہم نے یہ وہ زمانہ جب یورپ میں تحقیق ہو رہی تھی معاشرے کو آگے، اب دیکھیں ایک بڑی عجیب بات میں آپ سے کروں کہ یہ جو نوآبادیاں تھیں، جیسے انڈیا میں، افریقہ میں، ایشیا میں، ہمارے یہاں یہ تھیں، ان لوگوں کو فرانسیسیوں نے، جیسے ان کا اٹیلینز نے، انگریزوں نے بہت لوٹا، لیکن ایک کام انہوں نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے یہ ساری لوٹ مار جو تھی وہ جا کے اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے صرف کی۔ وہ گھروں میں نہیں لے گئے جیسے پرانے شہنشاہوں کا طریقہ تھا، جیسے پرانے بادشاہوں کا طریقہ تھا کہ وہ لوٹ مار کے اپنے محل چال بناتے۔ انہوں نے وہ اپنے معاشرے کو تعلیم دی، ان کی صحت پر اس کو خرچ کیا، ان کی جو سوشل ویلفیئر جس کو، اور سب سے بڑی ابھی جواد جو بتا رہے کہ لوگوں کو پڑھایا، ایمپاور کیا۔ اب دیکھیں جب آپ لوگوں کو ایمپاور کرتے ہیں، ان کو بیسک فیسلٹیز جو ہیں وہ انشور کرتے ہیں کہ ایک بندے کو چھت ملے گی، ہر بندے کو بھوکا نہیں سوئے گا، اس کے بچے کا علاج ہوگا، اس کے بچے کی تعلیم ہوگی، تو اس سے ان معاشروں کو آگے بڑھنے کے لیے بہت ساری ان کے لیے سپیس بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں دنیا کا تمام نظام ہے۔ آزادی، آزادی دل کی لغت کا نہایت ہی خوبصورت لفظ کہ جس کے ساتھ انسانی کئی احساسات و جذبات منسلک دکھائی دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا حسین ترین اور سب سے بنیادی حق آزادی ہے۔ لفظ آزادی فارسی سے لیا گیا ہے، جو بیشتر زبانوں میں دہرایا جاتا ہے، مگر اپنا مفہوم آپ بولتے دکھائی دیتا ہے آزادی۔ 14 اگست برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے سنہری دن، محبت و اثار کا دن، یکجہتی کا دن، جذبات و جرتوں کا دن، تکمیل خواب کا دن، حصول شناخت کا دن۔ اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو یوم آزادی، آزادی کس سے آزادی؟ جبر ناروا سے آزادی، نفرت و شرپسندی سے آزادی، اسلام دشمن عناصر سے آزادی، غلامی کی زنگ آلود زنجیروں سے آزادی، یعنی ہندو تنگ نظری سے آزادی۔ حصول پاکستان اتنا آسان کام نہ تھا۔ پاکستان کی بنیاد تلے کئی ماؤں کی اجڑی ہوئی گود کی قربانیاں ہیں اور کئی شہداء کے خونوں کے نذرانے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے
کہ برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ آزاد ملک کا حصول ناممکن دکھائی دیتا تھا. جب بھی ایک الگ سرزمین کی بات ہوتی تو سوائے جگ ہنسائی کے کچھ نہ ملتا تھا. وہ خواب جو خواب علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی جاگتی آنکھوں نے دیکھا، قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے مخلص ترین ساتھیوں نے اصول محمدی اور فلسفہ شبیری پر گامزن رہتے ہوئے انتھک محنت، مسلسل کوششیں اور کئی لاتعداد قربانیوں کے عوض شرمندہ تعبیر کر دیا. عالم اسلام کے لیے پاکستان ایک اس پیڑ کی مانند ہے کہ جسے ہزاروں محبین اسلام نے اپنے خون سے سینچا. زمانے کی قسم، گزرتا ہوا وقت گواہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا دو قومی نظریہ حق اور دور اندیشی پر منحصر تھا. پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک تحفے کی صورت رکھتا ہے، ایک تحفے کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں اقلیتیں بھی اسلامی قوانین کے عین مطابق اپنی زندگی اپنے مذہبی طور طریقے سے آزادی سے بسر کر سکتے ہیں. میں آج خراج عقیدت و تحسین پیش کرتا ہوں ان بزرگوں کو کہ جنہوں نے حضرت حبیب ابن مظاہر یعنی صحابی امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قائد اعظم کے ساتھ وفا کی، اور جس کی بدولت آج ہم آزاد فضا میں سانس لینے کے حقدار ہیں. ہماری اپنی جداگانہ شناخت ہے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت اپنے مطابق کر سکتے ہیں. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم ایک ہیں. بہت ہی بہترین، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ یہ ڈیبیٹر نوجوان فیروز عباس موجود تھے. فیروز، آپ کو بھی 14 اگست جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. جس طرح سے آپ نے جذبے کے ساتھ ڈیبیٹ کی، قابل تحسین ہے. جواد احمد صاحب، جو جذبہ ہمیں فیروز میں نظر آیا، ہماری آج کی اگر میں سیاست کی بات کروں، ہمارے نوجوان خاص طور پہ اپنے رہنماؤں کو دیکھتے ہیں، اور نوجوان نسل زیادہ سے زیادہ ان ہے اس وقت ہمیں پولیٹکس میں نظر آتی ہے، مگر وہ جذبہ موجود ہے جو نوجوان نسل میں ہونا چاہیے اس ملک کی ترقی کے لیے یا ان مسائل کو دور کرنے کے لیے جس کا ابھی سے کچھ دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے؟ دیکھیں، میں آپ سے پارشلی اگری کروں گا کہ نوجوان جو ہیں وہ متحرک ہیں سیاست میں. نوجوان اگر سیاست میں متحرک ہوتے اور کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہوتے تو عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے آج کل، انہوں نے ایک دھرنا کیا تھا. انہوں نے اس میں کہا تھا میں 10 لاکھ لوگ اسلام آباد لے کے جاؤں گا. جی بالکل. مشکل سے 20,000 لوگ ساتھ ان کے گئے تھے، اور اس میں پھر طاہر القادری صاحب نے بھی اپنے کچھ لوگ جمع کیے، تو پھر ان کا تھوڑا بہت شو بن سکا. نوجوان پاکستان کا جو ہے وہ بالکل ڈسلوژنڈ ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ سیاست آپ کو کرتا ملے گا سوشل میڈیا پہ. جی وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال کے وہ زیادہ خوش آج کل ہو رہے ہیں، مغلظات بھی ہوتے ہیں، بدتمیزی بھی بہت زیادہ ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو کام ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ سب سے پہلے پی ٹی آئی نے شروع کیا. انہوں نے تو اپنی پوری پالیٹکس کی بنیاد ہی اس کے اوپر رکھی ہے، سوشل میڈیا کو انہوں نے ایکٹیو کیا ہے. اس کے بعد پھر مسلم نون کو خیال آیا، اس کے بعد اب پیپلز پارٹی کو بھی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ نوجوانوں کا کوئی بھی پالیٹکس میں کسی قسم کا عمل دخل ہے. کچھ پارٹیز ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے، میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ نوجوانوں پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پارٹی ہے، ہم جو کہتے ہیں برابری پارٹی پاکستان، ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو از سر نو ایک بات بتانے کی بڑی ضرورت ہے اس وقت. وہ کیا ہے جواد صاحب؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا دنیا میں، کہیں بھی پاکستان میں بھی، وہ ایک انسان ہوتا ہے، اور وہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر سے وہ ورثے میں مذہب بھی لیتا ہے، نسل بھی لیتا ہے، ورثے میں ملتا ہے سارا کچھ اس کو. اس کے بعد وہ ایون فرقہ بھی لیتا ہے. اس کے بعد اپنے کلچر کو، پھر سوشل کلاس ہوتی ہے، اس کی سوشو اکنامک کلاس ہوتی ہے، وہ اس کے بھی جو رجحانات ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. دیکھیں، ہمارے ملک کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھیں اور پولیٹیکل کام کریں. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کو کہ جب تک مڈل کلاس، محنت کش اور نوجوان وہ جب تک سیاست کے دھارے میں شامل نہیں ہوں گے،
ایکٹیو پالیٹکس نہیں کریں گے. جب تک اس ملک میں کلاس موبلٹی نہیں پیدا ہوگی سیاست کے اندر, اور سیاست کاروبار سے نکل کے ایشوز پہ نہیں ہوگی, اس وقت پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ کچھ ہو سکتا ہے. جس طرح سے جواد صاحب نے بات کی ہے ڈاکٹر صاحب کہ نوجوانوں سے متعلق نوجوانوں کو صحیح طریقے سے پارٹیسپیٹ کرانے کی ضرورت ہے, ایکٹیولی ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کا کام نہیں, آپ نے ایکٹیو ہو کے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. آپ کی جماعت بھی نوجوانوں کے لیے کام کرتی ہے, مگر کہاں پہ کمی یا کوتاہی ہے کہ آج کا نوجوان سمجھتا ہے میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کسی بھی پارٹی کا دفاع کر لوں گا تو وہ میں پاکستان کی خدمت کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک کے نوجوان اب پہلے سے زیادہ ریسرچ کے ساتھ وابستہ ہیں, پہلے سے زیادہ مقصدیت کے ساتھ وابستہ ہیں, اور یہ سمجھ لینا یا ایک فرقہ ملامتیہ میں داخل ہو کے ملامتی کرتے چلے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب ہمیں جہاں جہاں کمی ہے اس کو دور کرنا چاہیے. جماعت اسلامی نے کوشش کی, یا ہمارا یوتھ ہے, ہم کہتے ہیں ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹی دیں, ان کو لے جائیں سوشل سیکٹر میں, ان سے خدمت خلق کے کام لیں, اور کر رہے ہیں. یعنی اس وقت اربوں روپے کے کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں, اور والنٹیئر ہے لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان والنٹیئر ہیں. تو یہ ضرورت ہے کہ ہم مقصدیت دیں, اور جو ایک اس محرومیوں کا ایک ریئیکشن ہے اس سے اسے نکالیں. ریئیکشن تو یہ ہے کہ میں پڑھ لکھ کے بھی بے روزگار پھر رہے ہیں. ریئیکشن تو یہ ہے کہ جی کونی مار کے آگے بڑھنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. ریئیکشن اس بات کا ہے کہ جی ہم یہ ٹھیک ہے ان کی بات کہ اسمبلیاں تو ان سے ہی بھری ہوئی ہیں, وہ پھر رہے وہی کہ وہی, آپ جتنی بھی سیاست کر لیں آپ نہیں جا سکیں گے. یہ وہ سارے ریئیکشن سے نکال کے ان کو پازیٹیو طرف لے جانا, مقصدیت کے ساتھ جوڑنا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقبال نے تو بہت زیادہ اس میں یعنی شاہی سے تشبیہ دی, شاہی کی صفات بیان کر دی. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کم از کم یہ بات جو ہے کہ اب جو کچھ آگے ہونا ہے وہ تو اس ملک کی نوجوان نسل نے کرنا ہے. بالکل. ان کو اگر یہی مثالیں, یہ نیب والی, یہ کرپشنوں والی, یہ بدعنوانیوں والی, یہ ان چیزوں کی اگر وہ یا پارلیمنٹ کی گفتگو کی, یہی ان کے ساتھ ان کے پاس ایک سامنے مثال ہوگی تو یہ کوئی خوشگوار مثال ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جس طرح سے جواد صاحب نے ہم جیسا بات کی یا ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب نے بات کی نوجوانوں سے متعلق, آج کا نوجوان ہمارا, اگر 14 اگست کی مناسبت سے ہم بات کریں, آج کا نوجوان میں سمجھتی ہوں سیاست کو بہتر سمجھ رہا ہے, لیڈر کیا کر رہے ہیں ان کو بہتر سمجھ رہا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بچہ ہر نوجوان آگاہی رکھتا ہے ہر چیز سے متعلق. جب اتنا کچھ آپ کے پاس موجود ہے, اتنی سہولیات یا اتنی ٹیکنالوجی, دنیا بھر میں نوجوان کیا کرتے ہیں, تو ہمارے نوجوان کے اندر کمی یا کوتاہی کہاں پر ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ نوجوانوں کے اندر کمی یا کوتاہی ہے. یہ اوورآل ہمارا پورا معاشرہ جو ہے یہ اس کا آپ سمجھ لیجیے ایک تہذیبی زوال کہہ لیجیے یا تہذیبی پستی ہے, جس کی طرف میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہوتے ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں ورثے میں ملتی ہیں, جیسے کچھ دیکھتے ہیں جینیٹیکل بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کو والدین سے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. اسی طرح کچھ رویے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنی ہسٹری سے ٹرانسفر ہوتے ہیں. اب ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو بدقسمتی سے بہت سارے رویے جو ملے ہیں وہ کوئی بہت قابل تقلید نہیں ہیں. تو اب انہوں نے کچھ اپنا رستہ, اب ان پر ڈبل لیبر آ پڑی. ایک تو وہ اپنے حصے کا کام کریں, اور دوسرے وہ جو پیچھے رہ گیا ہے ہمارا قرضہ ہماری نسلوں پر, اس کو وہ سود بھی ادا کرنے کی کوشش. تو یہ اس کی وجہ سے بعض اوقات لگتا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں یا ڈپریس ہو گئے ہیں یا ڈائریکٹلی لیس ہو گئے ہیں. اور جواد نے بالکل ٹھیک اشارہ کیا کہ یہ جو ہماری آ گیا ہے میڈیا اور ٹیکنالوجی, اس کی وجہ سے ہمیں نوجوان نسل کی جو شکل نظر آتی ہے وہ کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں ہے, مگر وہ اصلی شکل نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شور مچانے والے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہے خاموش میجورٹی, جس کو آپ کہتے ہیں. خاموش میجورٹی کی ایک بڑی عجیب سی بیماری ہوتی ہے کہ وہ سوچتے تو بہت کچھ ہے, محسوس تو بہت, ریئیکٹ نہیں کرتے. تو وہ پازیٹیو سائڈ میں ریئیکٹ کرنا اور اچھی سوچ والے لوگوں کو جمع کرنا وہ بڑا ضروری ہے. اور اگر یہ ہو جائے
تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے بہت دنیا پھری ہے، دنیا میں میں نے پاکستانی نوجوانوں کو دیکھا ہے باہر. آپ یقین کریں کہ دنیا میں کوئی شعبہ، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ میریکلز نہ کر رہی ہو، کمال کے کام نہ کر رہی ہو. تو اگر یہ پوٹینشیل ان میں ہے تو ہم اپنے ملک میں اس کو کیوں استعمال نہیں کر پاتے؟ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. چنانچہ نوجوان نسل سے شاید مایوس ہونے کی اتنی ضرورت نہیں، سوائے اس کے کہ اس کی جو ایک پیڈیگری کہہ لیجئے، ایک تسلسل ہے، اس کو دیکھیں. مثال کے طور پر ہمارے کریکلمز ہے، میرا تعلق کچھ تعلیم سے ساری عمر رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو زندگی کا جو تصور ہے، جو باتیں ابھی جواد نے کی، کیا ہم ان کو اس عمر میں وہ تصور ان سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں؟ وہ انٹروڈیوس ہی نہیں کروا رہے. تو اس کا گلہ پھر نوجوانوں سے نہیں کرنا چاہیے، اس کا گلہ اصل میں ان لوگوں سے کرنا چاہیے جو یہ ماحول، یہ تعلیم ان کو دے رہے ہیں. آج کے بچے کو آپ دیکھیں، ہسٹری کا کوئی پتہ نہیں، سائیکالوجی کا کوئی پتہ نہیں ہے، فلسفی کے بارے میں نہیں، لٹریچر کے بارے میں. تو اصل میں یہ چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں. اب ہم نے آج کے نوجوان کے سامنے جو آپشن رکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ تم کوئی ڈگری حاصل کرو یا کوئی اسکل اور ڈھیر سارے پیسے حاصل کرو. ہاں، ڈھیر سارے پیسوں پہ ہمارا سب سے تو زیادہ اب زور ہوتا ہے. جب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بنائیں گے تو ان کے اندر وہ جو انسانی اوصاف ہیں جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھے ہیں، جس کو ہم سیکریفائز کہتے ہیں، جس کو دوسرے کو رستہ دینا کہتے ہیں، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا کہتے ہیں، اپنے صحیح حق کے لیے آواز اٹھانا کہتے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. اور دنیا داری اور دنیا کی ترقی جو ہے، تو ہمیں چیزوں کو اگر اپنی اپنی جگہ پہ رکھنے کی کوشش کریں تو مجھے یقین ہے کہ یہ یوتھ ہماری اتنا پوٹینشل رکھتی ہے کہ یہ اس ملک کی تقدیر بدل سکتی. ڈاکٹر صاحب، یہ وطن جب ہم نے حاصل کیا تو اس وقت شاید بہت ساری چیزیں اس طرح سے ڈیولپ نہیں تھیں، اور آہستہ آہستہ وقت بڑھتا چلا گیا، چیزیں بہتر ہوتی چلی گئیں، اور جتنا ہمارا ملک خوبصورت ہے، اللہ نے جتنے حسین موسم ہمیں دیے ہیں، جتنے وسائل ہمیں دیے ہیں، کیا ان کا صحیح طور پہ ہم نے فائدہ اٹھایا اس خوبصورتی کا؟ اصل میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم تاریخی طور پر یہ نہیں سمجھتے کہ کسی قوم کو اوپر لے جانے کے لیے وقت درکار ہے. وقت درکار ہے، بے شک بے شک. میں 3 سال جرمنی میں رہا ہوں اور اس کی تباہی کا دور دیکھا ہے، وہ بھی میں نے دیکھا ہے. لیکن اس قوم نے مسلسل محنت کی اور وہ آگے چلے گئے. میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا جرمنی میں، میرے ساتھ ایک جرمن لڑکی بھی کام کرتی تھی. وہ صبح 8 بجے آتی تھی، 4 بجے تک مسلسل کام کرتی تھی، اور وہ گھس کھانے نہیں جاتی تھی، لنچ بھی وہیں کرتی تھی. 8 گھنٹے پراپر کام. 8 گھنٹے پراپر. میں بڑا حیران ہوا، میں جب چلنے لگا میں نے اس سے پوچھا، اس کا نام تھا گیٹروڈ، کہ گیٹروڈ تم گدھوں کی طرح کام کرتی ہو، نہ ریسٹ کرتی ہو نہ کچھ. کہنے لگی مسٹر حسن، ہم ایک شکست خوردہ قوم ہے، ہمیں آزادی کے حاصل کے لیے تاوان ادا کرنا ہے، میں اس تاوان کو ادا کرنے کا حصہ ہوں. کیا بات ہے، بہترین بہترین. یہ بات ہم نہیں سمجھتے. ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ ہمیں آہستہ آہستہ ترقی کرنی ہے. ہم بہت صدیوں سے غلام اپنے غلام رہے ہیں، غلامی ہمارے ورثے میں ہے. مسلمان یا حکمران آئے تو یہاں کے لوگ پھر بھی غلام رہے، وہ غلام رہے، غلام رہے. تو ہم غلام اپنے غلام ہیں. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے بہت وقت چاہیے. یہ کوئی ایک دن کا یا 4 دن کا کام نہیں ہے. آزادی نکل گئی ہے، اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. اب کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کا احساس ہے، اور میں اپنے قیادت کو تبدیل تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کب سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا، اور وہ انہوں نے پاکستان مسلمانوں کے لیے علیحدہ ایک زمین بنائی اور ایک نیا ملک بنایا. آج اتنا پیارا خوبصورت دن ہے اور خوبصورت موقع ہے، خوبصورت مہمان بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ایک زبردست قسم کی نظم نہ سن سکوں اس وطن کے لیے، تو یہ ناانصافی ہوگی میری اس ٹرانسمیشن کی، اور ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی یہ ناانصافی ہوگی. ذرا کچھ ہمارے ساتھ آپ شیئر کیجیے. نہیں، میں ضرور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بہت برکت کی بات ہے کہ میں اس بہت خوبصورت موقع پر بیٹھا ہوں اور اپنے وطن کے ساتھ ایک کمٹمنٹ جو ہم سب کے ہے اس کی ایک آپ کہہ لیجیے اس کے ایک سمبل کے طور پر یہ نظم میں نے لکھی بھی ہے ایک شاعر کے حوالے سے. شیئر کیجیے. عرض وطن کے لیے ایک نظم، اس کا عنوان ہے ایک نظم لکھیں اے عرض وطن ہم تیرے لیے ایک نظم لکھیں. خوبصورت. ایک نظم لکھیں اے عرض وطن ہم تیرے لیے ایک نظم لکھیں. تتلی کے پروں سے رنگ چنیں، ان سازوں سے آہنگ چنیں جو روح میں بجتے رہتے ہیں.
کیا بات، بہترین. ان سازوں سے آہنگ چنے جو روح میں بجتے رہتے ہیں، اور خواب بنے ان پھولوں کے جو تیری مہک سے وابستہ ہر آنکھ میں سجتے رہتے ہیں. کیا بات ہے، بہترین، بہت خوبصورت. ہر آنکھ میں سجتے رہتے ہیں، ہر عکس ہو جس میں لاسانی، ہم ایسا ایک رنگ چنیں، تتلی کے پروں سے رنگ چنیں اور نظم لکھیں. وہ نظم کہ جس کے حرفوں سا ایک حرف کسی ابجد میں نہیں. وہ حرف کہ جس کے حرفوں سا ایک حرف کسی ابجد میں نہیں. وہ رنگ اتارے لفظوں میں جو قوس قضا کی زد میں نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور جس کی ہر ایک سطر میں خوشبو ایسے لہریں لیتی ہو جو وہم و گماں کی حد میں نہیں. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. جو وہم و گماں کی حد میں نہیں. اور جب یہ سب انہونی باتیں، اندیکھی انچھوئی چیزیں ایک دوجے میں مل جائیں تو نظم بنے. کیا بات ہے، بہترین. اور بہت جب یہ سب انہونی باتیں، اندیکھی انچھوئی چیزیں ایک دوجے میں مل جائیں تو نظم بنے. اے عرض وطن وہ نظم بنے جو اپنی بنت میں کامل ہو. وہ نظم بنے جو اپنی بنت میں کامل ہو، جو تیری شان کے شایاں ہو اور میرے ہنر کا حاصل ہو. بہت خوبصورت، جو بہت. تیری شان کے شایاں ہو اور میرے ہنر کا حاصل ہو. آخری بند ہے اس کا. اے عرض وطن، اے عرض اماں، تو شاد رہے آباد رہے. میں تیرا تھا، میں تیرا ہوں، بس اتنا تجھ کو یاد رہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اے عرض وطن، اے عرض اماں، تو شاد رہے آباد رہے. میں تیرا تھا، میں تیرا ہوں، بس اتنا تجھ کو یاد رہے. اس کشت ہنر میں جو کچھ ہے کب میرا ہے، سب تجھ سے ہے سب تیرا. سب تجھ سے ہے، سب تیرا اس ہے. کشت ہنر میں جو کچھ ہے کب میرا ہے، سب تجھ سے ہے سب تیرا ہے. یہ حرف و سخن، یہ لوح و قلم، سب اڑتی دھول مسافت کی، سب جوگی والا پھیرا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ حرف و سخن، یہ لوح و قلم، سب اڑتی دھول مسافت کی، سب جوگی والا پھیرا ہے. سب تجھ سے ہے سب تیرا ہے، سب تیرا ہے سب تیرا ہے. کیا بات ہے، زبردست، بہت ہی خوبصورت. ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن کو 4 چاند امجد صاحب کی نظم کے ساتھ لگے؟ اتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ. بہت اچھا جی. آج کا دن ہی ایسا ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو سلامت رکھے، عظیم بنائے، دنیا کے اندر رفتیں عطا کرے. ہماری ساری عظمتیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ ہیں. اور ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کی تکمیل کی جنگ ابھی جاری ہے. ابھی جاری ہے. جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنتا، پاکستان کے لفظ میں کاف کشمیر کا ہے، اس وقت تک یہ سفر جاری رہے گا، یہ تحریک جاری رہے گی. اور پاکستان اپنے نظریے کے مطابق ایک صحیح اسلامی فلاحی ریاست نہیں بنتا، یہ سفر جاری رہے گا. یہ سفر بالکل اس میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور جتنا ہم حصہ ڈالیں گے اتنا ہی ہم اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو، اپنے ایمان کو ایک مطمئن کریں گے کہ ہمارا بھی کچھ حصہ ہے، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں. تو یہی آج کا سبق بھی ہے اور یہی آج کا پیغام. تجدید عہد بھی آج کا یہی ہے. ہمارے ساتھ ہماری پیاری سی گلوکارہ شبنم مجید صاحبہ بھی کشمیر کے حوالے سے خاص طور پہ کچھ. کشمیر سے پیغام آیا ہے، بھائیوں کو سلام آیا ہے. فضاؤں میں نعرہ اللہ اکبر، شہیدوں نے مل کے لگایا ہے. کشمیر سے پیغام آیا ہے، کشمیر کی گلیاں بلا رہی ہے، یہ ناحق لہو سے نہا رہی ہے، نہا رہی ہے. کشمیر کی دیکھو وادی نے شہیدوں کا رنگ چڑھایا ہے.
کشمیر سے پیغام آیا ہے. کوئی خاص میسیج جو آپ دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو، نوجوان نسل کو، کہ کس طرح سے اس وطن کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں؟ 14 اگست ہمارا جشن آزادی منانے کا آج دن ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، آزادی بھی آپ کو ملی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اس ملک کی ترقی کے لیے آپ کو اس کی بنیاد میں کھاد بننے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر آپ کھاد بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا اور آپ کے لیے مستقبل تاریک رہے گا. اس مستقبل کو روشن کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، علم حاصل کرنا ہوگا اور اس ملک سے محبت کرنی. بے شک. اگر میں سر آپ کی طرف سے، ویسے تو آپ کی نظم نے تو ایسا خوبصورت وہ موسم اور سما بن دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ اتنا ہی خوبصورت آپ کا میسیج بھی دیکھنے والوں تک جائے آج کا. بس بیٹا وہی محبت اور انصاف کی جو بات انہوں نے کی ہے، میں 3 لائنوں کی ایک نظم ہی سنا دیتا ہوں. سنا دیجیے. کہ محبت ایسا دریا ہے، محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت. اگر فرید احمد پراچا صاحب میں آپ کی طرف سے کوئی میسیج نوجوان نسل کے لیے خاص طور پہ؟ پہلا تو یہ ہے جی کہ اللہ کا شکر ہمارے اوپر واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ملک ہمیں دیا ہے، جتنا ہم شکر ادا کریں گے اس کا یہ وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. تم شکر ادا کرتے رہو، ہم تمہیں اور دیتے رہیں گے، عطا ہوتا اور رہے گا. نوجوان نسل کے لیے یہی پیغام ہے کہ پاکستان بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کو ہم عظیم بنائیں، اس کو دنیا کے اندر ترقی دیں، اور یہ محنت کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے، نیک نیتی کے ذریعے اور دیانتداری کے ذریعے، عمل پہم کے ذریعے یہ ہوگا. شبنم صاحبہ اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں، اس کے بعد پھر ہم خصوصی ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف بڑھیں گے. میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی، بلکہ میں دعا کرتی ہوں آج کے دن کہ پاک پروردگار ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرے تمام مہمانوں کا، سر آپ کا بھی، ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب، ہمارے بہت ہی ہردل عزیز امجد اسلام امجد صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، اس کے ساتھ ساتھ شبنم مجید صاحبہ آپ کا بھی بےحد شکریہ. جواد احمد صاحب بھی موجود تھے، ان کا بھی بےحد شکریہ. اختتام تو آپ کے نغمے کے اور خوبصورت آواز پر کریں گے، مگر جس طرح سے آج یوم تجدید عہد کا دن ہے اور ہم سب کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ اس ملک کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ اس سرزمین کے لیے کام کرنا ہے. وہ جو جنگ لڑی گئی لاکھوں مسلمانوں کی جانب سے، وہ مذہبی تشخص کی جنگ تھی، وہ ثقافت کی تھی، وہ آزاد ریاست کی تھی. اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے لازوال قربانیاں دی ہیں صرف اس آزاد ریاست کے لیے، آزادی کی نعمت کے لیے. اس آزادی کی نعمت کی قدر کیجئے، اس ملک کے لیے کام کیجئے اور دعا گو رہیے کہ خدا تا قیامت اس سرزمین کو ہمارے ساتھ قائم و دائم رکھے، شاد و آباد رکھیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور خصوصی ٹرانسمیشن سے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان، پاکستان